قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آج کا موضوع جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر اعلان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد کیسے تربیت کی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اولاد کی تربیت کو بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، اور کون سی چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے اور کون سی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں، جو تو شادی شدہ ہیں، ان کے بال بچے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو ان میرڈ ہیں، شادی نہیں ہوئی، ظاہری بات ہے زندگی سلامت تو شادی ہونی ہے، ان چیزوں کی معلومات ضروری ہے تاکہ ایک اچھی نسل پروان چڑھے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا اللہ سوال کرے گا۔ جو گھر کا سربراہ ہے، اللہ اس سے سوال کرے گا، تو نے اپنے گھر کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے گھرانے کی تربیت کیسی کی تھی؟ کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنایا تھا؟ اگر تو جواب ہاں کے اندر آیا کہ بالکل ہم نے ایسا کیا تھا، عملاً کیا تھا، تو پھر تو انشاءاللہ تعالی وہ اولاد بھی آپ کے لیے جنت کا باعث ہے، وہ گھرانہ بھی آپ کے لیے جنت کا باعث ہے۔ اور اگر اللہ کے اس سوال پر ہم جواب نہ دے سکے تو یقینی بات ہے پھر اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بحیثیت والد یا والدہ، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردے نہ ڈالیں، اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں باپ سے۔ اور اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ بچے باپ سے ہی ذرا ڈرتے ہیں، ماؤں سے بچے کم ڈرتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کو برباد کرنے میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کی غلطیوں کو مسلسل چھپاتی ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ میرے بچے کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، میں سارا دن کماتا ہوں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے گھر سے باہر رہتا ہوں، میری بیوی بڑی نیک ہے، صالح ہے، اس لیے میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہوگی۔
اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ بچہ حد کراس کر کے اپنے باپ کا گربان پکڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دائرے میں رکھو، آج کے بعد میرے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ بہت ساری ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس سے اولاد نافرمان بنتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھی تربیت کرنے والا کہیں نہ کہیں ایسی مسٹیک ہوگی جو آپ کی اولاد کو نافرمان بنا رہی ہو۔ اچھے والدین، اچھی تربیت کرنے والے، ہم بھی زندگی کا ایک حصہ گزاری کھڑے ہیں اس معاشرے کے اندر، ہم نے نہیں دیکھا کہ بچے ایسے بنے۔ اس لیے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اللہ اس ذمہ داری کا سوال کرے گا کہ تم نے اپنے اولادوں کی تربیت کیسی کی تھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے تم کو امانت دی تھی وہ تو اسلام والا تھا، وہ تو مسلمان تھا، وہ تو اللہ کا فرما بردار تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو فطرت پہ بچہ دیا تھا، بالکل پاک صاف۔ آپ کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ باغی بنے گا، سرکش بنے گا، بے نمازی بنے گا، وہ مشرک بنے گا۔ آپ یہ نہ سوچا کریں ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے بچے بھی اہل حدیث ہی بنیں گے۔ ان غلط فہمیوں سے باہر آ جائیں۔ اگر تربیت نہیں کریں گے، ہم نے دیکھا ہے اہل حدیثوں کی اولاد کو ہاتھ کے اندر کلندر کے کڑے پہنے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ وہ 10ویں محرم میں ماتمیوں کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ میں اہل حدیث، میرے بچے بھی اسی طرح ہوں گے۔ اگر آپ نے تربیت کی تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ سے آگے نکل جائیں گے، لیکن تربیت نہ کی تو یقین جانیے یہ نسل کچھ پیچھے ہٹے گی، اور ان کی جو آگے نسل آئے گی وہ بالکل وہ کہیں گے ہاں ہمارا دادا اہل حدیث ہوتا تھا، ہم تو بس نارمل ہیں، ہم مسلمان ہیں جی، ہم کچھ بھی نہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا میں کچھ بھی نہیں ہوں، مسلمان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے یہ پٹڑی سے اتر رہا، یہ پٹڑی سے اتر رہا۔ بہت سارے لوگ ہیں، یہ میرا موضوع نہیں، پھر کبھی ذکر کریں گے، جو یہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فرقے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچہ دیتا ہے وہ فطرت پہ دیتا ہے، اسلام پہ۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے بچوں کو کیا بنانا ہے، آپ نے محمدی بنانا ہے یا یہودی عیسائی بنانا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، بچپن سے ہی ان کی رگوں کے اندر آپ اگر اسلام، قرآن، رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس شخصیات اور چیزوں کی محبت دلوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے۔ لیکن جب باپ ہی راتوں کو 2 بجے تک لوڈو کھیلے، پیپسیاں لگا کے، بچے کو ساتھ بٹھائے اور ساتھ بیٹھ کے سگریٹ نوشی فرمائے، اذان ہوتی رہے اور خود بھی نماز نہ پڑھے اور بچے کو بھی نہ پڑھنے دے، گھر میں اللہ کا نام نہیں، رسول اللہ کا کوئی ذکر نہیں، دین کا کوئی موضوع نہیں، تو وہ بچے میرے بھائی آپ نہ سمجھے کہ وہ آگے جا کے ان کی تربیت اچھی ہوگی اور آپ کے فرما بردار بنے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکم دیا ہے نا کہ والدین کو اف نہ کہو، یعنی والدین کا مقام جو پچھلے جمعے میں نے بیان بھی کیا ہے کہ والدین کو اف نہ کہو، وہیں پہ اسی اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آپ یہ نہ سمجھے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں جی آج مولوی صاحب نے اولاد ہماری کی تربیت کر دی، آج بڑی کھچائی کی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اپنی اولادوں کی تربیت صحیح نہ کی تو اللہ کا قرآن شاہد ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ
کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے اوپر اللہ کا دیا ہوا یہ امانت ہے. اللہ نے آپ کو امانت دی ہے اولاد. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی امانتوں کو اس کی طرف لوٹاؤ اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے. اولاد تمہارے پاس امانت ہے. تم نے اسے چرسی بنا کے اللہ کو دیا. تم نے اسے جواری بنا کے اللہ کو دیا. تم نے اسے لفنٹر بنا کے اللہ کو دیا. تم نے اس کو زانی بنا کے اللہ کو دیا. تم نے اسے شرابی بنا کے اللہ کو دیا. تم نے اسے بے دین بنا کے اللہ کو دیا. تم نے اسے مشرک بنا کے اللہ کو دیا. یہ اللہ کی امانت کی تم نے حفاظت کی ہے. والدین تکڑے ہو جاؤ ورنہ اللہ کے ہاں تمہاری بڑی سخت پکڑ ہوگی. اپنی کوشش پوری کریں اپنی اولاد کو سدھارنے. کوئی کمی نہ چھوڑے. کوئی کمی نہ چھوڑے. اگر پھر بھی وہ راہ راست پہ نہیں آتا, جوان ہو گیا, بالغ ہو گیا, تو پھر آپ اللہ کے ہاں یہ کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تیرا حکم مانا, تیرے پیارے نبی کا حکم مانا. اللہ ہم نے تو پوری کی تھی کوشش, باقی میرے اللہ سب ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر کچھ نہ کیا تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہونے والی. اللہ اکبر. اب کچھ چیزیں ہیں جو بچپن سے ہی ہم بچوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں, وہ نہیں بٹھانی چاہیے. بچے کی تربیت کے اندر فرق آتا ہے. بچہ بزدل بنے گا. بچہ بزدل بنے گا. اس کے اندر دیکھیں آج ریسنٹلی جو کرنٹ افیئر دیکھیں, دنیا کے تازہ ترین صورتحال دیکھیں تو کہاں پہ اسلام اور کہاں پہ کفار کھڑے. اگر بزدل بچے بنانے ہیں تو یہ اسلام بچنے والا نہیں ہے. پھر بچپن سے ہی ہم نے بچوں کو بزدل, ڈرنے والا. اور ڈرایا کس چیز سے؟ ڈرایا جنوں سے, ڈرایا بھوتوں سے. ہم نے ڈرایا بچوں کو بلی سے, ہم نے بچوں کو چوہے سے ڈرایا, شیر کا نام لے کے اس سے ڈرایا, ہم نے کیا اندھیرے سے ڈرایا, ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے ڈرایا. اور وہ بچے کے دل میں ایسا خوف بیٹھا, تم کہتے ہو یہ عالم اسلام کا مجاہد بنے گا, اسلام کے لیے لڑنے والا بنے گا. اللہ کی قسم یہ تو لیٹرین کے اندر بلب نہ جلائے تو یہ اس میں داخل نہیں ہوتا. کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ اسلام کا جھنڈا دلی پہ لہرائے گا. بچوں کے دلوں میں خوف نہ بٹھایا کریں. بچوں کو نڈر بنائیں, دلیر بنائیں, خوف ختم کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی بحیثیت والد. پوری امت کے روحانی والد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تمہاری تربیت جیسے والد کرتا ہے ویسے کرتا ہوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہیں, چھوٹی عمر کے ہیں, سواری کے اوپر سوار. پتہ ہی کیا کہا؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے بیٹے یاد رکھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کری, اللہ کے ساتھ شرک نہ کری. یہ بچہ ہے بھائی, کوئی بڑا نہیں تھا, بچہ تھا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کری, چاہے تیرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جائیں یا تجھے آگ کے اندر جلا بھی دیا جائے تو میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کری. یہ تربیت بہادری پہ, دلیری پہ کہ لا الہ الا اللہ سکھلا کے پھر اولادوں کو سبق دیا جائے کہ میرے بیٹے ڈرنا نہیں ہے, خوف نہیں کرنا. تیرے جسم کے 360 ٹکڑے ہو جائے, تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے, تیری آخری سانس ہو لیکن زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ. دلیر بنائیں بچوں کو, بزدل نہ بنائیں. یہ بچوں کی تربیت ہی بنیادی تربیت ہے. یقین جانے امت مسلمہ کے یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں, لیکن اگر آپ نے ان کو بزدل بنایا تو یہ کسی کام کے نہیں. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ نہ وہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے. وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں, کچھ اور بننا چاہتے ہیں. ان کا لباس, ان کی چال ڈھال, ان کی شکلیں, ان کا کردار ایسا ہے. اللہ کی قسم نوجوان ہے اور لڑکی بننے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. یہ دین کے پہرے دار نہیں ہو سکتے, یہ توحید کے پہرے دار نہیں بن سکتے,
یہ اسلام کے پہرے دار نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا سبق، اپنے بچوں کو تربیت دیں اور ان کو نڈر بنائیں، دلیر بنائیں، بزدل نہ بنائیں۔ اور اسی طرح بچوں کو زبان دراز نہیں بنانا، سرکش نہیں بنانا، باغی نہیں۔ یعنی وہ جو بھی غلطی کرے آپ اس میں تالیاں نہ بجائیں۔ بچہ گالی دیتا ہے، باپ ہنستا ہے، بچہ گالی دیتا ہے، ماں ہنستی ہے، اس کے وڈیرے ہنستے ہیں، دیکھ کیسی گالی دے رہا ہے، کیسی گالی دے رہا ہے، اس میں تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، میرے بچے نے گالی دی ہے، یار دوستوں کو بتاتا ہے میرے بچے نے گالی دی ہے، یہ تربیت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ اور والدین بعض تو ایسے ہیں، یقین کریں، جو خود بچوں کو سکھاتے ہیں گالیاں، کہ کوئی اگر اسے مارے نا، پیار سے کوئی ڈانٹے یا کچھ کرے، وہ آگے سے سکھاتے ہیں کہ اسے یہ گالی دے، یہ گالی دے۔ اور مسند احمد کے اندر آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی، اپنے بیٹوں کی، حسن حسین کو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اپنے بیٹے تو اللہ نے لے لیے تھے نا، لیکن جب اپنے بیٹے بھی تھے نا، جو آپ کے بیٹے ابراہیم تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ جب چھوٹے تھے، پیدا ہوئے تھے، عربوں کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ اپنے بچوں کو ایک دائیا کو دے دیتے، ایک دودھ پلانے والی کو دے دیتے اور اس کی اجرت دیتے تھے۔ ماں دودھ کم پلاتی تھی، اسے گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، پہاڑوں میں بھیجا جاتا تھا۔ کیوں؟ یہ بچہ بچپن سے پہاڑ دیکھے، ویران، جنگلات، اور یہ نڈر بنے، دلیر بنے، مضبوط بنے، اور شہریوں کی طرح بلیوں سے ڈرنے والا نہ ہو، کتے کی آواز سے رضائی میں چھپ جانے والا نہ ہو۔ عرب ایسے ہی تھے سارے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں دائی حلیمہ لے گئی تھی نا، دور لے گئی تھی رضی اللہ عنہ، اللہ اس پہ راضی۔ کائنات میں خوش قسمت ترین اگر کوئی عورت ہے نا، اللہ کی قسم، وہ دائی حلیمہ۔ کئی سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کو پیار، لاڈ، محبت، نلانا، دلانا، سلانا، سب کام کی۔ جتنی محبتیں اور نیکیاں اس نے سمیٹی ہیں شاید ہی کسی نے سمیٹی دیہاتوں کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم جب پیدا ہوئے تو اگلے دن ہی اس کو ایک دائیا کو دے دیا گیا، اور وہ دائیا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رہتی تھی، دودھ پلانے کے لیے دے دیا گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ رہتی تھی۔ اس کا خامن جو تھا وہ لوہار کا کام کرتا تھا، لوہے کو پگھلانے والا، دھواں ہوتا تھا، وہاں پہ بدبو ہوتی تھی، لیکن آپ نے اسے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے سب سے پہلے اس پہاڑی پہ چڑھتے، اپنے بیٹے ابراہیم کے بوسے دیتے، ان کو پیار کرتے، لاڈ کرتے، گود میں اٹھاتے، اور اس کے بعد اس دودھ پلانے والی کو دے کے چلے جایا کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو اب ٹانگ دیں، اب الٹا لٹکا دیں، کھال ادھیر دیں، نہیں نہیں نہیں۔ تربیت کا سب سے بڑا پہلو جو اولاد کا ہے وہ یہی ہے کہ بچوں سے پیار کریں۔ بچے نام ہی پیار کا ہے، بچے نام ہی پیار کا، مار دھاڑ نہیں۔ اس سے بچہ آپ کی تربیت نہیں لے گا، آرڈر لے گا، آرڈر لے گا، اور جس دن وہ خود تکڑا ہو گیا پھر وہ آرڈر لے گا نہیں، آرڈر دے گا آپ کو۔ لیکن اگر پیار سے اس کی تربیت کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی طرح اس کی تربیت اچھی ہوگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا، مسند احمد کے اندر آتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں، جو اپنے بچوں کی گندی تربیت کر رہے ہیں، زبان درازی، بڑوں کا احترام نہیں، انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے سب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا جیسے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے پہلے جو چیز سکھلائی تھی وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں مجھے میرے نانا نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا تھا۔
اور اللہ کے بندو، یہ تربیت کر کے دکھائی میرے نبی نے اپنے بیٹوں کی کیسے تربیت کرنی۔ حسن بن علی کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے جو چیز سکھلائی وہ 5 نمازیں پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام اس قدر محبت کرتے تھے ان دونوں شہزادوں سے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے آواز دی، او میرے بیٹے، تو سیدنا حسن دیکھ کے مسکرا کے دوڑنے لگے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے پیچھے دوڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے نبی علیہ السلام کتنی محبت رکھتے ہیں۔ پیچھے دوڑ کے حضرت حسن کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت حسن بھی ہنس رہے ہیں اور پیارے نبی بھی مسکرا رہے ہیں۔ محبت بھی کرتے تھے لیکن دین بھی سکھلایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہوش سنبھالا مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانا نے سب سے پہلے دعائے قنوت جو وطروں میں ہم پڑھتے ہیں وہ سکھلائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا بیٹے جب وطر پڑھا کر یہ دعا پڑھا کر، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ جا کے دیکھ لیں حدیث کی کتب میں کہ یہ دعا کون راوی ہے، کس نے بیان کی ہے۔ یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین کو سکھلائی تھی، جو قیامت تک یہ دعا وطروں میں پڑھی جاتی رہی۔ تو یہ تربیت کی جا رہی، دعائیں سکھلائیں، اس طرف کیوں نہیں آتے، گالیاں سکھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت کی ہے، اور بچوں کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی، غور کیجئے گا، ہر خواہش۔ اور لوگ فخر سے کہتے ہیں جناب میرا پتر منہ سے بعد میں نکالتا ہے میں پہلے پوری کر دیتا ہوں، ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو کہتا ہے پوری کرتا ہوں۔ بھائی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یاد رکھیں ہر خواہش پوری نہیں کرنی۔ جو ضروریات زندگی ہے وہ تو آپ پوری کریں گے، لیکن ہر خواہش۔ سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، صدقے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کھجوروں کا صدقہ اکٹھا ہو کے آیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور دو کے جا کے صدقے کی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ دوڑے اور دوڑ کر کے گئے اور جا کے منہ سے وہ کھجور نکال دی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بچہ ہے اس کو کھانے دیں۔ فرمایا نہیں، اس کو نہیں کھانے دینا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر صدقہ کھانا جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ بچوں کی ہر خواہش پوری نہیں کی جائے گی، جو چیز اس کے لیے اچھی ہے وہ پوری کریں، جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مہنگے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، کیا ہے جی بڑا تنگ کرتا ہے جی، کیا کریں جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ اچھا تمہیں کام نہیں کرنے دیتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ہاتھ میں شیطان پکڑاؤ اور کہو کہ جا تم مزے کر، شیطان کا پیروکار بن، کارٹون بن۔ جیسے بچپن میں کارٹون دکھا کے یہ بڑا ہو کے مفکر اسلام بننے والا نہیں، یہ کارٹون ہی بنے گا۔ ہر خواہش بولو میں نے یہ گیم کھیلنی ہے، اور لوگ ہم سے دعائیں کروا رہے ہیں، دم کروا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہمارا بچہ ہے اس پہ کوئی آسیب ہو گیا ہے۔ آسیب کس چیز کا ہے جی؟ یہ پب جی کھیلتا ہے، یہ پب جی کھیلتا ہے، یہ یلا گیم کھیلتا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی پتیاں کھیلتا ہے، اور جناب یہ گیم کھیلتے کھیلتے اس طرح ہو گیا ہے ہمیں لگتا ہے اسے جن چمڑ گیا ہے۔ اللہ کی قسم اسے جن نہیں، جنوں کا باپ ابلیس چمڑ گیا ہے، یہ شیطان کا فالور بن چکا ہے، یہ اب آپ کے قابو میں آنے والا نہیں۔ اللہ نے اس کے دماغ اور اس کی عقل کو مفلوج کر دیا ہے، اور اس کے قصوروار کون؟ ماں اور باپ، جو کہتے تھے ہمیں بڑا ڈسٹرب کرتا ہے، دیکھیں میں کچن میں ہوتی ہوں مجھے تنگ کرتا ہے، باپ کہتا ہے میں اپنے کام میں ہوتا ہوں یہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں نے اسے موبائل دیا، کہا جاؤ گیمیں کھیلو موجیں لٹو، وہ موج یہ بنی وہ بچے پاگل ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے
بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جو چیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ روتا ہے روئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کل جو آپ نے رونا ہے نا، جو آپ نے رونا ہے، اس رونے سے بہتر ہے آج یہ رو. کوئی مسئلہ نہیں، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو کچھ نہیں، بچوں کی صحت بنتی، کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو کل آپ روئیں گے نا، آپ کو دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جگر کو مسئلہ ہو سکتا ہے. اور شوگر تو نارملی بات ہے، جب بچے دکھ دیتے ہیں نا، غم میں، بچوں کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھائی شوگر تو آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے. ٹینشن میں آپ کو سب سے پہلے شوگر لے. تو اس لیے کل کے رونے سے بہتر ہے یہ آج بچپن میں رو لے. جو چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں، ماں باپ نے اس کو قتل نہیں دے، کوئی ضرورت نہیں. اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہیں گے تو آپ کو فتویٰ بھی لکھوا دیں گے. اللہ اکبر. اور اسی کے ساتھ بچوں پہ بیجا سختی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے تنبیہ، بچوں کو تنبیہ کرنا. بچہ غلط حرکت کر رہا ہے، اسے بلائیں، سمجھائیں، نہیں مانا، دوسری بار کی ہے، پھر تھوڑا سا آواز کو اونچا کریں، پھر تھوڑا سا آواز کو اونچا کریں. یہ ہے تنبیہ. یہ جو مار کوٹ ہے نا بھائی، یہ بچوں کو تباہ کر دے. چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی بات پہ. ہاں، جس بات پہ اللہ نے اور اللہ کی شریعت نے، محمد الرسول اللہ نے حکم دیا ہے، اس پہ تو نہیں مارتے ہو. تمہارا شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، بچے کی ایسی کی تیسی، کوئی اماں جی کی پلیٹ توڑ دے تو اماں کہتی ہے اس کی کھال ادھیڑ لو. اور جناب گھر کا کوئی چھوٹی موٹی چیز توڑ دے تو ماں باپ کہتے ہیں مار ڈالو. جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. وہاں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے نہیں جی نہیں، میرا بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، 10 سال کا تو سارا ہے، 10 سال کا تو سارا ہے. اللہ کو دیکھے میرے بھائی، بات ہے سیدھی سی. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، میرا اپنا بیٹا 10 سال کا ہوا. 10 سال کا جب ہوا نا تو مجھے ایک دن پتا چلا آج اس نے ایک نماز نہیں پڑھی. میں نے بلایا، اسے کھڑا کیا، اس کی ٹانگوں سے کپڑا اوپر کیا، ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا. میں نے کہا بات سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے ماروں، میں بھی باپ ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، تجھے دعائیں مانگ مانگ کے رب سے لیا تھا، لیکن مجبور ہوں کہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، اس کو تو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے. مجھے تو عزیز نہیں، مجھے محمد رسول اللہ عزیز ہیں. میں نے اس کی ٹانگوں کے اوپر مارا. اللہ کی قسم جس قدر شریعت نے رخصت دی تھی بس اتنا ہی مارا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے. اللہ کا شکر ہے اب نماز نہیں چھوڑتا. ہمارا بھی دل ہے، ہمارے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن سنو اس امت کا سب سے بڑا خیر خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی تکلیف ہوتا. دیکھیں نبی علیہ السلام تو جانوروں کو نہیں مارنے دیتے تھے، وہی نبی کہہ رہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو. اس کا مطلب ہے اس میں بچے کے لیے خیر خواہی ہے، بچے کے لیے بھلائی ہے، بچے کے لیے اچھائی ہے، بچے کا مستقبل اچھا بنے گا. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے کوئی نہیں جی بچہ ہے، کبھی اماں آگے آ گئی تو کبھی اماں نے ڈنڈا اٹھا لیا کیونکہ ابا جو تھا وہ بے نمازی تھا، یا ہلکی نمازیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اب ماں کہتی ہے میرا بچہ نمازی بنے، باپ کہتا ہے نہیں. اگر باپ نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، باپ کہتا ہے نمازی بنے، ماں کہتی ہے نہیں. اس جنگ کو چھوڑ دیں. لیکن بے وجہ مارنا بچوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹ، ان کو سوٹے ڈنڈے مارنا یہ ٹھیک نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچوں کی کیسی تربیت کی سنیے. سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں ایک دفعہ میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے، میرے سردار نے، میرے رہبر و رہنما نے مجھے گھر سے بھیجا جاؤ یہ سامان لے کے آؤ. کہتے میں گھر سے نکلا، باہر گیا، میں بھی بچہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا اور اچھی خاصی دیر ہو گئی. سامان تو بعد کی بات، میں نے ابھی خریدا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے دیکھنے کے لیے کہ گیا کہاں پہ ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے. جب آئے تو
تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بچوں کو کھیلتے ہوئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور جب مڑ کے میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں 10 سال محمد الرسول اللہ کا غلام رہا، خادم رہا، 10 سال میں ایک مرتبہ مارنا تو دور کی بات، میرے نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے والد، یہ والد کی تربیت ہے، بغیر ڈانٹ کے سیدنا انس کو ایسا بنایا، اللہ کی قسم ایسا بنایا، وہ محدث بھی بنا، وہ عالم بھی بنا، وہ محمد رسول اللہ کا صحابی بھی بنا، اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بھی بنا جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ بغیر مار دھاڑ کے میرے نبی نے 10 سال تربیت کی، اور اس کو اللہ نے 100 سال سے اوپر زندگی بھی عطا کی، مال و دولت بھی عطا کی، 100 سے زیادہ بچے بھی عطا کیے، پوتے پوتیاں بھی عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مار دھاڑ کے تربیت کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کی پیروی کرتے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو بے وجہ نہ مارا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب، اور باپ پھر گالیاں دیتا ہے، منہ پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دیتا ہے۔ بھائی وہ بچے کو کیا سکھلا رہے ہیں، کیا سکھلا رہے ہیں؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے دیندار لوگ بھی ایسا کر گزر، گالیاں دیتے ہیں۔ اور گالی اتنی گندی چیز ہے، بچہ سیکھ جائے نا تو پھر آپ زندگی بھر اس کی زبان سے ہٹوا نہیں سکتے، پھر آپ مارتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچوں کے معاملے میں بخل نہیں کرنا، بخیل نہیں بننا۔ کیا مطلب؟ کنجوس نہیں بننا، کنجوس نہیں بننا، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کے معاملے میں کنجوس نہیں بننا۔ یاد رکھیں، جو شخص بچوں کے معاملے میں کنجوس بنتا ہے نا، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا، آپ تجربہ کر لیں، بچوں کے معاملے میں کنجوس ہو جائیں، ہاتھ بند کر لیں، اللہ تمہارا رزق بھی تنگ کر دے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، رزق نہیں کھل رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے واللہ پہلا سوال یہی کیا، میں نے کہا اپنے بچوں پہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یہی وہ فالٹ ہے جو اللہ سے تیرا رزق تنگ کیے ہوئے، تو بچوں پہ خرچ کر، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی بحیثیت والد۔ آپ نے فرمایا وہ لقمہ یا وہ نوالا یا وہ درہم و دینار، 1 درہم و دینار تم جہاد کے راہ پہ خرچ کرتے ہو، 1 درہم و دینار اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، اور 1 درہم و دینار اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جس درہم اور دینار کا ثواب ملے گا وہ ہوگا جو تم نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلایا ہے۔ کھلایا اپنے بیوی بچوں کو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے نامہ یا مال میں وہ صدقہ لکھ دے، اور جب صدقہ دیں گے تو پھر اللہ رزق بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ اللہ رزق بڑھائے گا۔ بچوں کے معاملے میں بخل نہیں۔ دیکھیں بچے جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرانے گھسے پٹے جوتے پہنے ہوئے ہیں، استطاعت بھی ہے، ایک ہے بندہ ہی بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن یہ بخیل ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، جوڑتا رہتا ہے۔ کہو تو کہتا ہے ان کے مستقبل کے لیے کر لو، تجھے مستقبل کی فکر ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو فقیر نہ چھوڑ کے جاؤ، میرے محمد کا فرمان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر، جب وہ بڑے ہوں گے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فقیر نہیں ہونے دے گا۔ ان کی ضروریات تو پوری کرو، ان کے پھٹے کپڑے ہیں، ان کے جوتے پرانے ہیں، بچے ان پہ باتیں کستے ہیں، سکول جاتے ہیں ان پہ باتیں کستے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آ گئے۔ وہ بچے بچپن سے ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو غریب ہیں، غریب ہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے اور ایسے مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کے ساتھ بخل نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت میں بہت بڑا پہلو جو بچوں کو نافرمان بناتا ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کے اندر فرق کرنا، بچوں کے اندر تفریق کرنا۔ یہ بیٹا مجھے بڑا عزیز، کسی کو بیٹے عزیز نہیں ہوتے، صرف بیٹیاں عزیز ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بیٹے پرے کرو، مجھے بیٹیاں عزیز ہیں۔ کوئی کہتے ہیں بیٹیوں کو پرے کرو، مجھے بیٹے عزیز ہیں۔
کوئی کہتا ہے سارے بیٹوں میں بچوں میں مجھے فلاں بڑا عزیز ہے۔ یہ فرق کرنا اور بچوں کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا، یاد رکھو یہ بچے جو باقی ہیں نا، ان کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو ایک گھوڑا تحفہ دیا ہے، کیا یہ ٹھیک کیے؟ فرمایا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 5 ہیں یا 6 ہیں، جتنے بھی تھے اتنے بیٹے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کے معاملات، اللہ کے حکم میں تو کیا غلطیاں کر رہا ہے؟ تو برابر یا تو سب کو ایک ایک گھوڑا دے ورنہ اس سے بھی واپس لے۔ او والدین غور کرو، میرا بڑا پیارا بیٹا ہے لہٰذا یہ 5 مرلے اس کو دے دو، یہ دکان اس کو دے دو، مہنگی آئٹم اس کو دے دو۔ یہ آپ کو کس نے حق دیے؟ بچوں کے اندر تفریق کرنے، بچوں کے اندر اتار چڑھاؤ، اونچا نیچا، یہ مجھے بڑا عزیز ہے اور یہ کم عزیز ہے اور فلاں، ایسی باتیں کبھی بچوں کے سامنے نہ کیجیے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ بچے نافرمان بنیں گے۔ اور اس کے بعد بچوں کی تربیت کے اندر ایک اور پہلو، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے دماغ والدین خراب کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ بچہ جوان ہے، بالغ ہے، اس کی شادی نہیں کرتے۔ یہ شادیوں میں تاخیر اولاد کو نافرمان بناتی ہے، یاد رکھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کسی کی بہن کسی کی بیٹی نکال کے لے گیا ہے اور جا کے کورٹ میرج کر کے حرام کر رہا، زنا کر رہا، کورٹ میرج کر رہا۔ اور اسی طرح بیٹیوں کا معاملہ ہے، بھائی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ٹھیک ہے نا، جب کوئی اچھا رشتہ ہے کر دو، بس اللہ پہ توکل کرو، دیکھ بھال کے کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، اس کا خیال رکھ سکتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کس آس میں بیٹھے ہیں، آپ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ بیٹے بیٹھے ہوئے 30 سال کے ہو گئے، بیٹیاں 35 سال کی ہو گئے، بیٹھی کوئی ضدوں میں بیٹھی ہیں، کوئی لڑائیوں میں بیٹھی ہیں، کوئی جناب جو ہے نا وہ لے گا، وہ فلاں جگہ منگنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم نے دینی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دینی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لے دی۔ عجیب معاملہ، یقین کرو پاکستان اور یہ برے صغیر کے اندر یہی معاملے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی دعا بڑا کردار استعمال ہے۔ دعا کیا کرو یار، جب بھی نماز پڑھا کرو نا اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اسے نیک بنا، اللہ اسے 5 وقت کا نمازی بنا، اللہ اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اسے محمد رسول اللہ کا تابعدار بنا، اللہ اس کو توحید کا پرچم لہرانے والا بنا، اللہ اس کو شرک سے بچا، اللہ اسے بدعت سے بچا، اللہ اسے شیطان کے شکنجے سے بچا، اللہ بہرا روی سے بچا، اللہ اس کو ہر بری راہ سے بچا۔ دعائیں کرو، آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ یہ تربیت کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کو عزت دو۔ اور جیسے ووٹ کو عزت دے رہے ہو نا، ایسے تم نے بچوں کو عزت نہیں دینی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے نا ویسے دینی۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے، پہلے میرے گھر آتے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے اور گھر آ کے پیار کرتے، ان کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، اور ان کے جو داماد تھے رسول اللہ کے ان کو بھی، پھر اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی محمد رسول اللہ سے ملنے گئی ہوں، اپنے والد صاحب سے ملنے گئی ہوں، میرے والد صاحب مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھاتے تھے اور فرماتے تھے میری لخت جگر اس پہ بیٹھی۔ بچوں کو عزت کرو، کسی دوسرے کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرو۔ دوستوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑا بگڑ گیا یار، اس نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا، یہ بڑا گندا ہے، یہ بڑا نکما ہے۔ بھائی کون سی تربیت کر رہے ہیں آپ سمجھ لیں بچے کو آپ نے برباد کر دی، بچے کی اس قدر بےعزتی کر دی ہے، اس کی نظروں میں تو اسے گرا ہی دیا ہے۔ دوست یار بھی کہیں گے یار فلاں کے بچے تو برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ بات معاشرے میں پھیلے گی اور آپ کا بچہ چاہے حاجی نمازی بن جائے، لوگ کہیں گے ہاں ہاں ہم جانتے ہیں یہ ایسا تھا۔ بچوں کو عزت دو، رسپیکٹ دو، لوگوں کے سامنے ان کی تذلیل نہ کرو۔ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ تو بڑوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتے تھے، اگر کوئی شخص غلطی کرتا اور آپ ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو سمجھاتے تو کہتے
بعض لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں، بعض لوگ کسی کا نام نہیں لیتے، اور آپ اپنے بیٹے کی انسلٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ اپنی بیٹی کی انسلٹ کرتے ہیں خاندان والوں کے سامنے، تو یہ تربیت کے خلاف ہے، یہ تربیت والا پہلو نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح بچوں کو موبائل کا عادی نہ بنائیں، یہ بھی تربیت کے خلاف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب بچوں کو سکھائیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ اسلامی آداب، اس میں کیا کھانے کے آداب، کھانا کیسے کھانا ہے، ساتھ بٹھائیں، پھر آداب سکھلا سکیں گے۔ اپنے اپنے کمرے، اپنے اپنے موبائل اور اپنے اپنے ٹی وی، وہ تیرا کمرہ، وہ میرا کمرہ اور وہ میرا کمرہ، بس بربادی ہو گئی، تربیت کہاں ہوگی؟ بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے اور تربیت کرے گا۔ ماں بیٹھ جائے، باپ نہیں ہے تو ماں کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی ایک کے ساتھ بیٹھ جائے، تربیت کریں۔ اسی طرح چھینک آئے بچے کو کہیں بیٹا الحمدللہ کہتے ہیں، پھر آگے سے جواب، پھر آگے سے دعا، وہ سکھلائیں۔ اسی طرح مہمان آئے تو اسے کیسے خوش آمدید کہنا ہے۔ یقین جانیں میں ایک جگہ گیا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بیٹھا ہوا تھا، اس گھر کا بچہ آیا، اس نے آ کے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر مجھے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد مجھے تھوڑا سا گردن پہ ہاتھ رکھ کے میرا ماتھا آگے کر کے اس نے بوسہ دیا۔ میں اتنا خوش ہوا۔ اور عرب اگر آپ نے کسی عرب کو احترام دینا ہے، رسپیکٹ دینی ہے نا، اگر اس کا ماتھا چوم لیں گے نا تو یقین جانے وہ سمجھے گا اس نے مجھے بادشاہ بنا۔ جب اس نے ماتھا چوما، سبحان اللہ، اتنی دعائیں دل سے نکلی کہ یار ایسی تربیت، ایسی اعلیٰ تربیت، مہمانوں کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو سکھلائیں بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، ان کی دعائیں کون کون سی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ فجر پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ جب ابا بھی رات 2 بجے تک موبائل استعمال کرے گا، اماں جی بھی ساتھ بیٹھے گی، تو صبح فجر کون پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ تلاوت کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سارے ٹبر کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا۔ نحوست، یہ گھر نحوستی انتہا کا بد نصیب گھر ہے جس میں فجر میں سارے سوئے رہتے ہیں۔ تلاوت کی عادت ڈالیں، دعائیں سکھلائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر والدین عمل کریں گے اور آپ خود بخود اس کو نوٹ کرے گی۔ اور اسی طرح بچوں کی بات، جب وہ کوئی بات کریں غور سے سنیں، توجہ کریں اس کی طرف، اسے نہ چل یہ نہ کام، غور سے سنیں اس کی بات کو۔ اس سے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی تربیت، اچھے دوست ان کو بتائیں، اچھے دوست بنا، برے دوستوں سے بچنا ہے، جاہل نکمے اور جڑ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی بچے ہوتے ہیں سکول میں یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں، آپ ان کو ایک سبق دیا کریں۔ دیکھو پڑھائی میں کوئی اچھا ہے، کوئی ہلکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نوٹ کرو کہ ان میں سے نیک کون ہے۔ اپنے بچے کو کہیں ان میں سے نیک کون ہے، پہلی صف میں نماز کون پڑھتا ہے، تہجد کے ٹائم کون اٹھتا ہے، اشراق کون پڑھتا ہے، تلاوت کون کرتا ہے، ذکر اذکار کون کرتا ہے۔ بچے کو کوئی اسے یار بنانا ہے، چاہے وہ پڑھنے سبق سنانے میں چاہے تھوڑا سا ڈل ہے، ہلکا ہے، نکما ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیں اگر تھوڑا بھی عقل ہے نا وہ تو اللہ کے بس میں ہے نا یاد کرنا، لیکن یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان سے بڑا کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں خوشگوار رہنا، خوش رہنا، یہ بچوں کی تربیت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ دیکھیں ماں باپ ہر وقت ہنستے رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، ایک دوسرے سے گپ شپ، بیوی کے ساتھ وہ ہاتھ بٹا رہا ہے، بیوی اس کی خدمت کر رہی ہے، پاؤں دبا رہی ہے، پاؤں جو ہے نا اس کے پاؤں دبا رہی ہے، اس کے سر میں مالش کر رہی ہے، اور وہ خامد اٹھتا ہے کہتا ہے چل میں تیرے ساتھ سبزی کٹوا دیتا ہوں، تیرے ساتھ گھر کی صفائی کروا دے۔ باپ جب بچے یہ دیکھیں گے نا، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ وہ نہیں کریں گے جو آج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہم لے کے آئے ہیں کیا، ایک نوکر بنا کے، یہ گھر کی نوکر ہے، بس اب ساس بھی بیٹھ جائے گی، سسر بھی بیٹھ جائے گا، ان کی بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں گی، جو بہو آئی ہے بس یہ تو نوکر ہے، اس کو وہ خامد بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے چل سارے گھر کا کام تیرے ذمہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کل چھوٹی سی بات تو مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، غالباً کوئی کپڑے کی تھی یا کوئی کھانا پکانے کا مسئلہ تھا کہ اس کو یہ کام نہیں آتا، لہذا اس بندے نے اس بچی کو طلاق دے۔ تو کہاں سے اولاد کی تربیت ہوگی؟ میاں بیوی خوش، انشاءاللہ آپ کی اگلی نسل بھی خوش رہے گی۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی تربیت اچھی فرما دے۔